اور اس کے بعد جو اور آگے ہم نے باتیں پڑھی وہ یہ باتیں پڑھی کہ اتنے مضبوط آدمی کہ جو شخص حدیثوں کے اندر انتہا تھی، عالم تو کوئی عالم سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی مشائخ کوئی سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور جہاں ان کا تذکرہ ہو جاتا تھا آگے لوگ خاموش رہتے تھے کہ اگر تم امام عبداللہ کی کوئی بات کرنا آئے ہو تو صحیح ہے، پھر ہم خاموش ہیں، اور اگر ان سے کوئی حدیث کوئی آگے اس کے راوی یہ ہوتے تھے تو اس حدیث کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ سچ ہے اگر امام عبداللہ بن حسن بن ابی طالب نے اس کے راوی رہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ان کی زندگی سے جو اصل پہلو نظر آتا ہے کہ وہ خوش اخلاقی، صحیح ہے کہ جس کے ساتھ رہنا ہے، جس کے ساتھ گزرنا ہے، کوئی مسائل آ جائے تو فوراً اس کی پریشانی حل کرنی ہے، اس کے لیے رب سے مانگنا ہے، اور جس طریقے ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھی کہ انہی کے دور کے اندر جو ہیں وہ عظیم آئے جن کو امیر المومنین کا حقیقی طور پہ درجہ ملا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی مشہور زمانہ خلیفہ جو ہیں وہ امت میں آئے ہیں، وہ انہی کے دور میں تھے کیونکہ وہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس دور کے اندر ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا اہل بیت کے امام عبداللہ سے ملاقات کرنے کا، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں، آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت ہو تو صرف کسی شخص کو، کاسب کو یا کوئی خط لکھ کر بھیج دیا کریں، میں خود آپ کا کام کروا دیا کروں گا۔ مزیدار بات یہ، ان کا کون سا کام؟ اس آدمی کا جو غریبی کی انتہا کے اندر جیتا اس کا کیا کام؟ وہ تو اپنے مدینہ کے لوگوں کی پریشانی لے کر جاتا تھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، ان کا حل ڈھونڈو۔ تو وہاں بادشاہ وقت، خلیفہ وقت جو امیر المومنین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور پھر مختلف واقعات میں نے بیان کرے جس کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ دلجوئی کری، ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کری، ان کے ساتھ جڑ کر باتیں کرنے کی کوشش کری، کہ یہاں تک جب وہ داخل ہوتے تھے تو اپنی ملاقاتیں برخاست کر دیتے تھے، اختتام کر دیتے تھے۔ لوگوں نے بہت برا بھی منایا کہ ایک شخص آ رہا ہے، صرف ایک جوان لڑکا ہے، وہ داخل ہوا ہے اور آپ نے اپنی ملاقاتیں برخاست کر دی، اس میں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہیں وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، اور اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو مجھے کوئی تکلیف پہنچی، اور کہنے لگے کہ اگر آج فاطمہ زندہ ہوتی تو وہ بھی خوش ہوتی کہ میں نے ان کے بیٹے کو اتنی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر ان کے ساتھ اتنی زیادہ ان کی دوستی تھی کہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی و مذاق کرتے تھے، جس کے اوپر لوگوں نے پوچھا کہ یار ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کا مقام کہاں ہے، یہ تو کوئی ایسی غریب سا شخص ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حشر والے دن حوض کوثر ملنے کا شاید سبب یہی بن جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ میری آپ کی آل سے دوستی تھی، صرف آپ کی آل سے دوستی کی بنیاد پہ مجھے حشر والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، اس لیے میری ان سے تعلق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حق والا آیا خلیفہ اور امیر المومنین، وہ سمجھتا تھا کہ یہ اہل بیت کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔